گمراہی کہاں سے ہوتی ہے؟ گمراہی توحید سے جب منحرف ہو جائے گمراہی ہوتی ہے، جب نبوت سے انحراف کرے تو گمراہی ہو جاتی ہے، جب خلافت سے اور امامت سے اگر انحراف کرے تو گمراہی ہو سکتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے یہی چیزیں لکھنی تھی کہ میرے بعد تاکہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ توحید معلوم، نبوت بھی معلوم، ختم نبوت بھی معلوم، ایک چیز جو نہ معلوم امت کے لیے وہ امامت ہے۔ پیغمبر اسلام نے لکھ دینا تھا کہ میرے بعد یہ ایمان ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں، تو لکھنے نہ دیا تو یہ اختلاف وجود میں آیا۔ امت نے کوشش کی کہ اپنی طرف سے خلفاء بنا لیں، تو خلفاء بنانے کے اس کشمکش میں ہزاروں جانیں ضائع ہو گئی۔ طول تاریخ میں لوگ ایک دوسرے کو جو ہیں قتل کرتے رہے تاکہ خلیفہ بنے۔ بنی امیہ کی تاریخ پڑھیں اور بنی عباس کی تاریخ پڑھیں، ایک خلیفہ دوسرے کو قتل کر لیتا تاکہ خود خلیفہ بن جائے۔ تو جب کسی کو قتل کر کے بندہ خلیفہ بن جائے، کیسا خلیفہ ہوگا؟ سفاک، خونخوار۔ یہ اختلافات وجود میں آ گئے اور اب تک دامنگیر ہے اس امت کے، اور شاید تا قیامت یہ سلسلہ یا تا ظہور آقا امام زمان یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ صرف کس وجہ سے؟ لم یمتثل امر رسول اللہ، پیغمبر اسلام کی بات نہیں سنی گئی۔ دعائے ندوہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لم یمتثل امر رسول اللہ، پیغمبر اسلام کی بات نہیں مانی گئی، امتثال امر نہیں ہوا، عمل نہ کیا۔ کس سلسلے میں؟ آگے کس کو آتا ہے؟ کسی کو نہیں آتا، دعائے ندوہ نہیں پڑھتے ہو۔ لم یمتثل امر رسول اللہ، آگے کیا؟ فی الحادین بعد الحادی، ایک ہادی یا کے بعد دیگر ہادیوں کے آنے کے سلسلے میں پیغمبر صاحب کی بات نہیں مانی گئی۔ اب اس کے بعد جو واقعات ہیں، آپ دعائے ندبہ کو آپ تسلسل کے ساتھ پڑھیں، جملہ جملہ جدا کر کے پڑھیں۔ فَقُتِلَ مَنْ قُتِلْ وَسُبِيَ مَنْ سُبِي وَأُقْصِيَ مَنْ أُقْصِي، یعنی ان کا ترجمہ پڑھا ہوگا آپ نے، پڑھا ہوگا ان کا ترجمہ پڑھا ہوگا آپ نے۔ ترجمہ کیا؟ کچھ قتل ہو گئے، کچھ اسیر ہو گئے، کچھ جلا وطن ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ یہی لم یمتثل امر رسول اللہ۔ اگر پیغمبر اسلام کی بات سنی ہوتی، غدیر قوم کو فراموش نہ کرتے، دعوت ذوالعشیرہ کے دن جو اعلان امامت فرمائے خلافت اسے فراموش نہ کرتے، روزہائے مواخات میں پیغمبر اسلام نے جو امامت کا اعلان فرمایا، اپنی بعد آنے والے ہستیوں کا اعلان فرمایا، اور امیر المؤمنین کو جو ہے اولین امام کے اور اولین خلیفہ اور اولین وصی کے اور سید الاوصیاء کے عنوان سے متعارف کرائے، لوگ فراموش نہ کرتے۔ اگر خلافت کی لالچ میں لوگ پیغمبر اسلام کے جنازے کو چھوڑ کر سقیفہ کی جو ہے اس میٹنگ میں جمع نہ ہوتے، پیغمبر اسلام کی بات مانی جاتی، تو آج اختلافات نہ ہوتے، آج خون ریزی نہ ہوتی۔ وَقُتِلَ مَنْ قُتِلْ وَسُبِيَ مَنْ سُبِي وَأُقْصِيَ مَنْ أُقْصِي، یہ چیزیں ہو گئی۔ تو یہ اختلافات ہیں پیغمبر صاحب کی بات نہ سننے کی وجہ سے، اور ادھر تاریخ نے بارہا بتا دیا، پیغمبر صاحب نے اعلان کر دیا۔ اب کثیر تعداد میں امت گمراہ ہو گئی، اس خط ولایت سے گمراہ ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ پیغمبر صاحب کی بات اسی وصیت کو نہ ماننے کی وجہ سے کثیر تعداد میں گمراہ ہو گئی۔ قلیل تعداد میں یہ بھی دعائے ندبہ میں اشارہ الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیہ، بہت کم لوگ جنہوں نے ان کی حقوق کی رعایت کی، بہت کم لوگ رہ گئے، باقی گمراہ ہو گئے۔ تو پیغمبر اسلام کی باتیں تاریخ میں درج ہیں، واقعات درج ہیں کہ اپنے بات کے لیے کچھ فرمایا اعلان، لوگوں نے بات نہ سنی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد امامت کا اعلان فرمایا، اور ہماری عقل نہیں مانتی ہے کہ پیغمبر اسلام خاموش اس دنیا سے چلے گئے ہیں، امت کو ان کے حال پہ چھوڑ کے گئے، ہم نہیں مانتے۔ تاریخ ہماری بات کی گواہی دے دیتی، قرآن ہماری بات کی گواہی دے دیتی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ خدا کا کام ہے اور خلیفہ قرار دینا خدا کا کام ہے. اور خداوند متعال فرمایا کہ اس سلسلے میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بھی قرآن میں موجود ہیں. اور جن جن کو بھی خدا نے قرآن جو خدا نے نبی معین کیا، امام خدا نے خود معین کیے ہیں. آدم کو خدا نے خود معین کیے، ابراہیم کو انہوں نے خود امامت دی ہے اور نبوت دی ہے، عیسیٰ کا انتخاب کیا خداوند متعال نے خود کیا ہے تمام. اب یہاں آ کر کیسے ممکن ہے؟ ہارون کا انتخاب کس نے کیا؟ جانشین حضرت موسیٰ کے عنوان سے خدا نے انتخاب کیا. ما کان لہم الخیرہ، ایسی آیت ہے قرآن مجید میں کہ اس سلسلے میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، چونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. کل انسانوں کی ضرورت کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ کل کون سا سوال اٹھے گا کہ اس کا جواب جو ہے خلیفے کو نہیں آئے گا، تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں نہیں معلوم کس کے پاس علوم اولین و آخرین موجود ہیں. تمہیں کیا معلوم کہ کون آگے جا کر گمراہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ معصوم باقی رہے گا. تمہیں کیا معلوم؟ خدا کو پتا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے پابندی کرنی ہے. دعائے نطفہ کو پھر سے پڑھیں. شروع میں خداوند متعال نے آزمائشیں کی کہ دنیا میں لالچ نہیں کرو گے، زہد اختیار کرو گے. جب خداوند متعال نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں تو انہیں نبوت و امامت کے لیے انتخاب فرمایا. خدا کو معلوم ہے کہ کل کس نے آخر تک ثابت قدم رہنا ہے، خدا کو معلوم، لوگوں کو نہیں معلوم. تو لہٰذا کس انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ امت کی تا قیامت کے لیے انتخابات امت کے ہاتھ میں چھوڑ دیں؟ کیسے ممکن ہے؟ جب ایک گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا، جب ایک اسکول میں ایسا نہیں ہو سکتا، جب ایک قوم میں ایک قبیلے میں ایسا نہیں ہو سکتا، تو پوری امت کے لیے بھی تا قیامت. پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا، خداوند متعال کے حکم سے اعلان فرمایا، خداوند متعال کے انتخاب کا اعلان فرمایا. اور آیتیں گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، غدیر خم گواہ ہے. اور اس کے بعد ائمہ اطہار نے جا بجا حدیث غدیر ان سے جو ہے احتجاج کیا، اپنی امامت و خلافت و وصایت و انہیں جو ہے اپنی ولایت کا کے ثبوت کے طور پہ چیزیں ان احادیث کو پیش کیے ہیں. لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام خدا کی طرف سے ہوتا ہے. پیغمبر اسلام اماموں کا اعلان فرماتا ہے، اور اس کے بعد ہر امام اپنے بعد والے بعد میں آنے والے امام کا اعلان فرماتا ہے. اس طرح امت کو کبھی شکوک و شبہات جو ہے امت میں پیدا نہیں ہوتی. ہمیشہ ایسا ہوا تاریخ میں کہ اہل بیت کے پیروکار آتے تھے اور سوال کرتے تھے آپ کے بعد امام کون ہے، اور وہ بیان بھی فرماتے تھے. ہمارے پاس واضح روشن راہیں، ثبوت، دلائل، براہین موجود ہیں. علاوہ ازیں ائمہ اطہار جنہیں پیغمبر اسلام نے معین کیا اور تاریخ میں ان کی سیرت اور ان کا کردار اور ان کی باتیں سب کچھ موجود ہیں. اور آ کر دیکھیں ساری دنیا ان 12 ہستیوں کے بارے میں آئیں کہ اگر کائنات میں پیغمبر اسلام کے علاوہ ان سے بہتر افراد دکھا دیں. یہ کل بھی چیلنج تھا اور آج بھی چیلنج. دنیا نہیں دکھا سکتی امام علی کی طرح، امام حسن کی طرح، امام حسین کی طرح، امام سجاد کی طرح. دکھا دیں کوئی کہ سراسر زندگی جنہوں نے عبادت میں گزاری ہو اور علوم کے دریا بہا دیے ہوں، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے ہوں، نہ ان کے خطبوں جیسے خطبے کوئی دے سکے، نہ ان کی دعائیں جیسی دعائیں کوئی پیش کر سکے، نہ ان کی سیرت جیسی سیرت کوئی پیش کر. تاریخ آپ کے سامنے ہے.
پوری دنیا کے سامنے. وہ اپنی تاریخ پڑھیں اور پیغمبر اسلام کی طرف سے اعلان شدہ 12 ہستیوں جیسی ان میں سے کسی ایک جیسی ہستی دکھا دیں. ساری دنیا پوری تاریخ میں دکھا دیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہستیاں منتخب خدا ہیں نہ منتخب امت. اب تاریخ میں دونوں اشخاص موجود ہیں، جنہیں امت نے انتخاب کیا وہ بھی موجود ہیں، ان کے کردار بھی موجود ہیں. جنہیں خدا نے پیغمبر اسلام، خدا اور پیغمبر اسلام کے انتخاب سے جو لوگ معین ہوئے وہ بھی ہیں. تو دیکھیں تاریخ میں آقا امیر المومنین نے کیا کردار ادا کیا، خلیفہ اول نے کیا کیا. آقا امام حسن کا کردار دیکھیں، خلیفہ دوم کا کردار. آقا امام حسین کا کردار دیکھیں، خلیفہ سوم کا کردار. آقا امام سجاد کا کردار ہے، خلیفہ چہاروں معاویہ کا کردار. اور پھر آگے کون خلیفہ ہوا ہے؟ یزید. اب مانتے جائیں، آپ کہاں جاؤ گے؟ اب یزید کو خلیفہ رسول ماننے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ امت یہی داعش ہے، یہی طالبان، یہی القاعدہ ہے، یہی لوگ بنتے ہیں جنہوں نے آج آ کر اعلان کیا کہ ہم جو ہیں یزیدی فوج ہیں. اعلان کیا کہ اگر آج آقا امام حسین کربلا میں آ جائیں تو ہم یزید کی طرف ہوں گے اور امام حسین سے جنگ کریں گے. ہم واجب سمجھتے ہیں امام حسین قتل کرنا. یعنی آج اعلان کیا. آج انہوں نے دعائیں مانگی ہیں کہ ہم خدایا ہمیں سفیانی کی فوج میں سے قرار دیں. یہ لوگ آج کھل کے سامنے آ رہے ہیں آپ کے لیے. پیغمبر اسلام کے انتخاب اور خدا کے انتخاب کو نہ ماننا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ آج روزانہ ہزاروں افراد قتل ہو رہے ہیں. اس اسلام کی بدولت جسے مغربی طاغوتی دجالی طاقتیں، سفیانی طاقتیں پسند کرتی ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں وہ پسند کرتی ہیں کہ ہمیں یہ اسلام قبول ہے جو ہمارے اشعاروں پہ ناچے، جو تکبیر پڑھیں. ہمیں کیا تکبیر پڑھتے رہیں لیکن گلے مسلمانوں کے کاٹتے جا رہے. ٹھیک ہے، گلے مسلمان، وہاں ہر چیز جائز ہے، ہر چیز جائز ہے. وہ اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر سمجھتے ہیں، حتی اہل سنت کو کافر سمجھتے ہیں. آج کھل کر سنی اور وہابیت تکفیری گروہ الگ ہو رہے ہیں، اہل سنت الگ ہو رہے ہیں اور وہابی تکفیری الگ ہو رہے ہیں. آج بتائے جا رہے ہیں کہ اہل سنت اور وہابیت میں کیا فرق ہے. یہ اس اسلام کو ماننے کا نتیجہ ہوا. اب تاریخ ہمارے ائمہ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ خود دلیل ہے کہ یہ برحق ہے. ان سے کبھی غلطی نہ ہوئی، ان سے کبھی کوتاہی نہ ہوئی. انہوں نے کبھی کسی بھی وقت ایک لمحہ بھی شرک نہیں کی، کفر نہیں کیا، خدا کی نافرمانی نہیں کی، کہ کبھی کسی کی ایک نماز قضا نہ ہوئی. تو ایسی پاک ہستیاں لے کر آئیں. تو بہت ساری دلیلیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ائمہ برحق ہیں. تاریخ، آیات، روایات اور بزرگان دین کی گواہیاں اور بہت ساری چیزیں، اور خود ائمہ کی سیرت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ائمہ برحق ہیں.